تو کبھی تکلیف نہیں ہوگی. ہاں جی ماشاءاللہ. فاروق صاحب ہیں جی ٹیکساس سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم ایوان صاحب. وعلیکم السلام. دونوں کو بہت بہت رمضان مبارک. آپ کو بھی جی. اور میرا یہ کوشچن تھا جی کہ اسلام میں داڑھی کی کیا اہمیت ہے اور اس کی لینس کے بارے میں بتا دیں. دوسرا یہ کہ رمضان کے حساب سے کہ جب آپ سحری کر کے سو جاتے ہیں 1-2 گھنٹے کے لیے آرام کرتے ہیں اس کے بعد اٹھتے ہیں اس کے بعد ٹوتھ برش کرنا صحیح ہے, ٹوتھ پیسٹ کرنا صحیح ہے یا اس کو نہیں کرنا چاہیے روزے کے ساتھ؟ اچھا جی بہت اچھا سوال ہے. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو داڑھی رکھنا واجب ہے. داڑھی جو ہے یہ واجب ہے اور ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے. یعنی یہ داڑھی کو پکڑے تو ایک مشت تک ہو, تو یہ تینوں طرف جو ہے ایک مشت جو ہے داڑھی رکھنا یہ واجب ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اوفر الوہا واف الشوارب, داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹواؤ. اب بڑھانے کی لیمٹ کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ملتی ہے کہ انہوں نے ایک مشت پکڑ کے باقی اپنی چھری سے اس کو کاٹ دیا, ادھر ایک مشت پکڑ کے چھری سے کاٹ دیا اور فرمایا کہ ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے کہ آپ بھی ایک مشت کے بعد داڑھی چھری سے کاٹ دیتے تھے, تو اسی طرح میں نے کیا ہے. تو معلوم ہے کہ لمٹ اس صحابی کے عمل سے پتہ چل گئی کہ ایک مشت رکھنا واجب ہے. اور لیکن یہ کہ داڑھی اس سے کم داڑھی کتروانا یا مڈوانا یہ بالکل حرام ہے اور گناہ کبیرہ کے زمرے میں ہے. اس لیے کہ واجب کا ترک جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے, اس لیے اس کے بارے میں بڑے سنگین احکام ہیں. لوگ اس کو کہتے ہیں جو سنت ہے, سنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ واجب سنت سے ثابت ہے. چنانچہ قرآن کریم میں بھی آپ دیکھیں کہ تمام انبیاء اکرام جو وہ داڑھی والے تھے. حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑی تو پوری آپ کی مشت میں آ گئی تھی. اسی لیے تمام انبیاء 1,24,000 کم و بیش انبیاء سب کی داڑیاں, تمام اولیاء صحابہ کوئی بھی محدثین فقہا سب جو ایک مشت داڑھی جو سے کم داڑھی کسی کی نہیں تھی. اس لیے ایک مشت داڑھی رکھنا یہ واجب ہے. یہ مسکنسپشن ہے, لوگ کہہ دیتے کہ نہیں جی بس اتنا ہو کہ نظر آنی چاہیے جی داڑھی ہے, دور سے بس ایک کالک نظر آنی چاہیے داڑھی ہے. ایسا نہیں ہے, داڑھی کی بھی توہین ہے. تو داڑھی ہاں ایک آدمی نہیں رکھ پاتا ہے تو اپنی کمزوری کا اظہار کرے, یار اللہ ماحول دے موقع دے رکھیں گے, لیکن اس پر جو آرگومنٹ کرنا بحث کرنا کہ نہیں جی داڑھی چھوٹی بڑی, تو یہ نہیں. داڑھی ایک مشت واجب ہے اور یہ قرآن سنت سے ثابت ہے. اس سے کم رکھنا جو ہے وہ گناہ ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. دوسرا پوچھا تھا جی وہ ہاں دوسرا جو سوال ہے کہ آپ جو سحری کھا کے جب سو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو اٹھتے ہیں تو برش کرنے کی اجازت نہیں ہے, اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. مسواک, ہاں مسواک کر سکتے ہیں یا برش بغیر پیسٹ کے اکیلی برش یا آپ اگر رگڑنا چاہیں وہ رگڑ لیں, اپنے دانت ویسے صاف کر لیں, یا یہ کہ سحری کے وقت میں سحری کھانے کے بعد آپ برش کر کے سوئیں. لیکن روزے کی حالت میں ٹوتھ برش کرنا جو ہے اس کو علماء نے مکروہ لکھا. اچھا حضرت آج کل فلیور والی مسواکیں آئی ہوئی ہیں, کوئی لیمن کا فلیور ہے کوئی دوسرے, تو وہ جائز ہے؟ فلیور کیا مطلب اس میں؟ لیمن کا فلیور ہے, آپ مسواک کرتے ہیں نا تو وہ لیمو کا مزہ آتا ہے یا اسٹرابیری کا, اس میں کچھ انہوں نے ڈالا ہوتا ہے. تو حالانکہ اس کے اوپر پیسٹ وغیرہ تو کوئی نہیں ہوتی لیکن وہ فلیور ہوتا ہے ضرور. لیکن نہیں, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. مسواک میں بھی سادی ہونی چاہیے. اچھا ہاں, اس سے جیسے سندل کی مسواک ہے یا زیتون کی ہے وہ سادی ہونی چاہیے, کیونکہ اگر فلیور لگا لیا تو وہ پیسٹ والی بات ہو گئی. جیسے پیسٹ ہم کرتے ہیں تو اس کا ذائقہ اور خوشبو جاتی ہے تو ذائقے. اچھا حضرت ہم نے تو آج ڈرا دیا داڑھی کے بارے میں. ہم تو بڑا سمجھتے تھے کہ جی ہم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, کیونکہ کئی دفعہ خیال آتا تھا کہ داڑھی شیو کر لیں, لیکن پھر اس لیے شیو نہیں کی کہ یہ سنت ہے. جی جی. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی وہی اس کے برابر ہے جیسے منڈوا دی. ہاں, اس لیے کہ قرآن میں ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اسلام میں تو قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہو کہ داڑھی اتنی لمبی ہونی چاہیے, کیا یہ بھی نہیں لکھا کہ اتنی ہونی چاہیے. لیکن حضرت اس زمانے میں آپ دیکھیں اس زمانے میں عیسائیوں میری عرض سن لیں سب کی داڑیاں ہوتی تھیں. صحیح. آج کل بھی یہاں بروکلن میں چلے جائیں, بورو پارک علاقہ ہے جہاں پہ ہیسیڈک جوز رہتے ہیں, وہ سب نے اتنی بڑی بڑی کالی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں. وہ ایک زمانے کا اس کا رواج تھا کہ وہاں پہ سب لوگ داڑھی رکھتے تھے. اب یہ میری ناقص رائے ہے, آئی کڈ بی رانگ, کہ صرف اس وجہ سے کہ آپ نے چہرے پہ اپنے بال نہیں بڑھائے تو آپ جہنم میں چلے جائیں گے. یہ تھوڑا سا اصل میں بات یہ کہ داڑھی جو ہے نا, اس کا اگر مذہب سے بھی ہٹا لیں تو یہ مرد ہونے کی علامت ہے. مرد ہونے کا یہی وجہ کہ عورت مجھے بھی رکھ لے تو یہی وجہ کہ عورت کی داڑھی نہیں نکلتی, مرد کی نکلتی ہے.
اور حالانکہ جسم کے باقی بالوں میں مرد اور دونوں برابر ہیں، لیکن داڑھی مونچھ کے بالوں میں عورتوں کو نہیں مردوں کو ہے. اس لیے فرشتوں کی ایک جماعت متعین ہے کہ جو طواف کرتی رہتی ہے عرش الہی پر، اور وہ یہ تسبیح پڑھتی ہے سبحان من زین الرجال باللحیٰ وزین النساء بالزوائب. پاک ہے وہ ذات کہ جس نے مردوں کو داڑھیوں سے زینت بخشی اور جس نے عورتوں کو لمبی زلفوں سے زینت بخشی. تو مستقل فرشتے اس بات کی تسبیح کرتے ہیں، لہذا داڑھی یہ مرد ہونے کی علامت ہے. تو اس لیے اس مردانہ علامتوں کو کاٹنا اور اس کے ساتھ مشابہت کرنا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی وعید فرمائی کہ جب وہ ایران کے 2 قاصد آئے جو داڑھی منڈے تھے، بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی داڑیاں نہیں تھیں، آپ نے چہرہ پھیر لیا تھا. وہ اس طرح پھر ادھر چہرہ پھیر لیا تو آپ نے فرمایا کہ کس نے تمہیں کہا تھا ایسا چہرہ بنانے کو؟ انہوں نے کہا ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا، ہمارے رب نے ہمیں، کیونکہ وہ اپنے بادشاہ کو رب کہتے تھے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ لیکن میرا رب مجھے حکم یہ دیتا ہے کہ میں داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو کٹواؤں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ رب کریم کا حکم ہے. اور یہ وجہ کہ 1,24,000 کم بیش پیغمبر ہیں، صحابہ ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، محدثین، فقہا، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو داڑھی کے بغیر داڑھی مڈاتا. حضرت کئی بڑے بڑے ہمارے جیسے محترم ہمارے شاعر ملت حضرت علامہ اقبال، جن کی اتنی زبردست شاعری ہے، اللہ کی اتنی معرفت کی باتیں انہوں نے کی ہیں، وہ کلین شیو تھے. کوئی بات نہیں. اسی لیے تو نبی کی ذات کے علاوہ کسی کی ذات حجت نہیں ہے. امتی میں کسی ذات کی ذات حجت نہیں ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے عمل میں کوئی کمی تھی یا کوئی عذر ہوگا جس وجہ سے داڑھی نہیں ہے، لیکن ہم نبی کے علاوہ کسی ذات کو حجت نہیں قرار دے سکتے. اس لیے اسلام اس کی کسوٹی اسی پر پرکھی جائے گی. ٹھیک ہے حضرت، آپ نے فرمایا سر تسلیم خم، لیکن انشاءاللہ ٹو بی کنٹینیوڈ، یہ اس پر اور بات کریں گے.